بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیدواری خلافت۔ سوال: جماعت اسلامی کے ارکان بالعموم موجودہ زمانے کے جمہوری طریقوں پر جو تنقیدیں کرتے ہیں، ان میں سے من جملہ اور باتوں کے ایک بات یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جو شخص خود کسی منصب یا عہدے کا امیدوار ہو یا اس کا دعوے دار بنے، اسلام کی روح سے وہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ اسے منتخب کیا جائے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت کے امیدوار یا دعوے دار تھے، اس کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیدواری و دعوے داری کا قصہ دراصل ایک بڑے قصے کا جز ہے، جس کی بنا بعض مخصوص روایت پر قائم ہے۔ اس جز کو کل سے الگ کر کے تنہا اسی پر بحث کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اگر آپ اس جز کو مانتے ہیں تو اس پورے قصے کو ماننا پڑے گا جس کا جز یہ ہے، اور پھر اس پر بحث کرنی ہوگی۔ اس قصے کی روایات بہت مشہور ہیں۔ یعقوبی نے اپنی تاریخ میں سقیفہ بنی ساعدہ کے بعد کے واقعات کا جو نقشہ پیش کیا ہے، اور ابن قتیبہ نے اپنی الامامت و سیاست میں جو نقشہ کھینچا ہے، اور ایسے ہی دوسرے لوگ جو روایات اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اگر آپ اس تاریخ کو باور کرتے ہیں تو پھر آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبلغ قرآن، داعی اسلام، مزک نفوس کی شخصیت پر، ان کی تعلیم و تربیت کے تمام اثرات پر خط نص کھینچ دینا پڑے گا، اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ان پاکیزہ ترین انسان کی 23 سالہ تبلیغ و ہدایت سے جو جماعت تیار ہوئی تھی، اور اس کی قیادت میں جس جماعت نے بدر و احد اور احزاب و حنین کے معرکے سر انجام دیے تھے، اسلام کا جھنڈا دنیا میں بلند کیا تھا، اس کے اخلاق، اس کے خیالات، اس کے مقاصد، اس کے ارادے، اس کی خواہشات اور اس کے طور طریقے عام دنیا پرستوں سے ذرا برابر مختلف نہ تھے۔ اس تاریخ میں ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا نقشہ آتا ہے کہ ایک ہوش ربا شخص نے کئی سال کی جان فشانی سے لڑ بڑھ کر ایک ملک فتح کیا تھا، اور اپنے زور بازو سے ایک سلطنت قائم کر لی تھی۔ پھر قضاء الہی سے اس نے وفات پائی۔ اس کے آنکھ بند ہوتے ہی اس کے رفیقوں اور ساتھیوں نے، جو سب کے سب اسی کے بنائے ہوئے آدمی تھے اور جن پر وہ تمام عمر اعتماد کرتا رہا، یکایک آنکھیں پھیر لیں۔ ابھی اس کے گھر والے اس کی تجہیز و تکفین ہی میں مشغول تھے کہ اس کے ساتھیوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ کسی طرح تخت شاہی پر قبضہ کر لیں۔ چنانچہ وہ جمع ہوئے اور پہلے آپس میں جھگڑا کرتے رہے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ لقمہ تر میرے منہ میں آئے۔ آخر بڑی رد و قت کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک کو شاہی کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ کارروائی جب مکمل ہو گئی تو بانی سلطنت کے خاندان والوں کو اس کی خبر پہنچی، اور ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مرحوم کا بیٹا تو تھا نہیں، ایک داماد تھا۔ وہ بپھر گیا کہ میرے ہوتے اور کون وارث سے تخت و تاج ہو سکتا ہے۔ بیٹی بھی پیچ و تاب کھانے لگی کہ جو سلطنت اس کے باپ نے برسوں کی جان فشانی سے قائم کی تھی، اس پر دوسروں کو قبضہ کر لینے کا کیا حق ہے؟ پہلے تو خاندان والے آپس میں سر جوڑ کر مشورے کرتے رہے، پھر انہوں نے مرحوم بادشاہ کے پرانے ساتھیوں کو اس کے احسانات یاد دلا دلا کر اپیل کرنے شروع کیے، اور پبلک میں اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ مرحوم کا داماد اس کی بیٹی کو دارالسلطنت کے محلوں میں لیے پھرتا رہا، اور ایک بااثر قبیلے میں اسے لے گیا تاکہ شاید اسی کی فریاد سے لوگوں کے دل پگھل جائیں۔ مرحوم بادشاہ کی قبر کو بھی خطاب کر کے دعائیاں دیں کہ شاید یہی اپیل کارگر ہو جائے، مگر کسی نے سن کر نہ دی۔ آخر بیچارہ تھک ہار کر بیٹھ گیا، اور جب مرحوم کی بیٹی بھی، جو اس کے دعوے کی اصل بنیادی دنیا سے رخصت ہوئی، تو اس غریب نے جا کر بادل نخواستہ غاصب تخت کی اطاعت قبول کر لی، مگر دل میں وہ برابر پیچ و تاب کھاتا رہا، اور وقتاً فوقتاً اپنے اس پیچ و تاب کا اظہار بھی کسی نہ کسی طرح کرتا رہا۔ کیا واقعی یہی تصویر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور ان کے اصحاب کبار کی؟ کیا اللہ کے رسول کی یہی پوزیشن تھی کہ وہ دنیا کے عام بانیان سلطنت کی طرح ایک سلطنت کا بانی تھا؟ کیا پیغمبر خدا کی 23 سالہ تعلیم، صحبت اور تربیت سے یہی اخلاق، یہی سیرتیں اور یہی کردار تیار ہوتے تھے؟ آخر اس نقشے کو کیا مناسبت ہے قرآن اور اس کی پاکیزہ تعلیمات سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کے ان بلند ترین اخلاقی ہدایات سے جو ذخیرہ حدیث میں بھری پڑی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ان سانح حوائط سے، جن میں اس قصے کے ایک کے سوا دنیا طلبی کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا، ابو بکر و عمر کے ان زندگیوں سے جن کا کوئی رنگ بھی دنیا کے بھوکے لوگوں کے رنگ ڈھنگ سے نہیں ملتا،
اور صحابہ کرام کی ان سیرتوں سے جن کے مجموعے میں اس داستان کے کھینچے ہوئے نقشے کو رکھ کر دیکھا جائے تو کسی طرف سے بھی اس کا جوڑ ان کے ساتھ بیٹھتا نظر نہیں آتا۔ پھر اگر اس گروہ کی تاریخ کا پورا مستند ذخیرہ ہمارے سامنے اس کے اخلاق، اس کی سیرت، اس کی ذہنیت اور اس کے نفسیات کا کچھ اور نقشہ پیش کرتا ہے، اور صرف یہ ایک مجموعہ روایات اس کے بالکل برعکس ایک اور ہی نقشہ پیش کر رہا ہے، تو آخر عقل کیا کہتی ہے؟ کیا یہ کہ سمندر میں اتفاقاً آگ لگ گئی تھی، یا یہ کہ سمندر میں پانی تھا ہی نہیں، آگ ہی آگ تھی، یا یہ کہ آگ لگنے کا قصہ جھوٹا ہے؟ جب تمام شہادتیں اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ وہ سمندر تھا تو وہاں پانی کے سوا کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ تاہم اگر کسی کا جی چاہتا ہے کہ اس قصے کو باور کرے تو ہم اسے روک نہیں سکتے۔ تاریخ کے صفحات تو بہرحال اس سے آلودہ ہی ہے، مگر پھر ساتھ ہی یہ ماننا پڑے گا کہ خاکم بدہن رسالت کا دعویٰ محض ایک ڈھونگ تھا، قرآن شاعرانہ لفاظی کے سوا کچھ نہ تھا، اور تقدس کی ساری داستانیں خالص ریاکاری کی داستانیں تھیں۔ اصل میں تو ایک شخص نے ان چالوں سے دنیا کو پھانسا تھا تاکہ اپنی ایک سلطنت بنائے، اور اس قسم کے دنیا طلب مکاروں کے گرد جیسے لوگ جمع ہوا کرتے ہیں ویسے ہی لوگ اس کے گرد بھی جمع ہو گئے تھے، اور تقدس کے اس ظاہری پردے میں دراصل وہ جن مقاصد کے لیے کام کر رہا تھا ان کا راز آخرکار اس کے اپنے گھر والوں نے فاش کر کے رکھ دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کے مقابلے میں تاریخ کچھ اور روایت بھی پیش کرتی ہیں، ذرا ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ علامہ ابو جعفر ابن جریر طبری پوری سند کے ساتھ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعات پوچھے گئے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بیان کیا، علی ابن ابی طالب اپنے گھر میں تھے کہ ایک شخص نے ان کو جا کر خبر دی کہ ابو بکر بیعت لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر وہ چادر اور ازار کے بغیر نری قمیض ہی میں نکل کھڑے ہوئے۔ اتنی دیر کرنی بھی انہوں نے پسند نہیں کی کہ کپڑے پہن لیں، پہلے جا کر بیعت کی، پھر گھر سے کپڑے منگائے اور پہن کر مجلس میں بیٹھے۔ حوالہ تاریخ طبری۔ بہقی کی روایت اس سے تھوڑی مختلف ہے۔ وہ ابو سعید خضری سے روایت کرتے ہیں کہ پھر ابو بکر منبر پر چڑھے اور حاضر نے مجلس پر نظر ڈالی، دیکھا کہ زبیر موجود نہیں ہے، ان کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب وہ آئے تو فرمایا، میں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضور کے حواری کہاں ہیں؟ کیا تم مسلمانوں کی جماعت سے الگ رہنا چاہتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، اے جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاف فرمائیے۔ پھر اٹھے اور بیعت کی، اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع پر دوبارہ نظر ڈالی اور دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ انہوں نے بلانے کے لیے بھی آدمی بھیجا۔ جب وہ آ گئے تو فرمایا، میں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد کہاں رہ گئے؟ کیا تم مسلمانوں کی جماعت سے الگ رہنا چاہتے تھے؟ انہوں نے بھی فرمایا کہ اے جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاف فرمائیے۔ پھر بیعت کی۔ حوالہ سنن کبر البیہقی۔ ان دونوں روایتوں میں بظاہر جو تھوڑا سا اختلاف نظر آتا ہے وہ محض تفصیل کا فرق ہے، ورنہ دراصل دونوں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ پھر اس کی مزید تائید حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اس روایت سے ہوتی ہے جو موسیٰ بن عقبہ نے عمدہ سند کے ساتھ اپنے مغازی میں نقل کی ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیعت کے بعد خطبہ دیا اور اپنی معذرت پیش کرتے ہوئے فرمایا، میرے دل میں ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی امارت کی حوث نہ تھی، اور نہ میں نے کبھی خلیفہ یا اعلانیہ اس کی خواہش کی۔ سب مہاجرین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس تقریر کو خاموشی سے سنا۔ البتہ علی رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے اتنا کہا کہ ہم کو شکایت صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گیا، ورنہ ہم بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ مستحق سمجھتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار ہیں، ان کے شرف اور ان کی تجربہ کاری کا ہمیں اعتراف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا تھا۔ حوالہ مغازی موسیٰ بن عقبہ۔ پھر علامہ ابن کثیر الہدایہ والنہایہ میں اپنی یہ تحقیق پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس خاطر سے 6 مہینے تک خانہ نشین رہے، کیونکہ وہ اس تقسیم میراث کے معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے داغ ان کے دل کو لگا ہے، ان پر کسی ادنیٰ وجہ ملال کا بھی اضافہ ہو۔ بعد میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔
تجدید کی اور معاملات میں حصہ لینا شروع کیا۔ علامہ ابن عبد البرب الاستیاب میں حضرت عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت خلافت ہو چکی تو جناب ابو سفیان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ کیا ہوا، قریش کے قبیلوں میں سب سے چھوٹے قبیلے نے تمہارے مقابلے میں اس منصب پر غلبہ پا لیا۔ اے علی، اگر تم چاہو تو خدا کی قسم اس وادی کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تم ساری عمر اسلام اور اہل اسلام کی دشمنی کرتے رہے، مگر تمہاری دشمنی سے اسلام اور اہل اسلام کو کچھ بھی نہ بگڑ سکا۔ ہم ابو بکر کو اس منصب کا اہل سمجھتے ہیں۔ حوالہ الاستیاب فی معرفت الاصحاب۔ ہم خواہ کسی کے ساتھ بحث و مناظرے میں نہیں الجھنا چاہتے۔ ہم نے یہ دونوں تصویریں پیش کر دی ہیں، اب ہر صاحب عقل خود سوچنا چاہیے کہ ان میں سے کون سی تصویر مبلغ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت و اصحاب کبار کی سیرتوں سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ اگر پہلی تصویر پر کسی کا دل ریجھتا ہو تو ریجھے، مگر اس کے ساتھ ایک امیدواری اور دعوے داری کا مسئلہ ہی نہیں، پورے دین و ایمان کا مسئلہ حل طلب ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اس دوسری تصویر کو قبول کرے تو اس میں سرے سے اس واقعے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ منصب خلافت کے امیدواری یا دعوے دار تھے۔ ترجمہ قرآن، اپریل 1946۔